سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ جو ام المومنین ہیں، اماں عائشہ سے ارشاد فرمایا، عائشہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے اور میرا دل چاہتا ہے عائشہ آج میں تجھے کچھ دوں۔ سبحان اللہ، میرا دل چاہتا ہے میں آج تجھے کچھ دوں۔ معراج کے تعلق سے میں آپ سے باتیں کروں گا پھر آگے، واقعہ معراج بڑا لمبا ہے، وقت مختصر ہے، لیکن مین باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہ روایت آپ سنیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تو سمجھو ایکن بندے بھی اس پر عمل کر چھڈیا تو میرے گنہگار نہ بیڑا بھی پار تو تہاڈا بیڑا بھی پار ہے۔ عمل نہیں کیتا پھر نہ میری تقریر نہ کوئی مقصد ہے، نہ تساں نہ سننا نہ کوئی مقصد ہے۔ مولانا جاوید صاحب نے اتنی محنت کی، پیراں ہی بلایا، اگر پیراں ہی تقریر کر گئے تو اس پر اگر کوئی عمل نہیں ہویا تو پھر کوئی آن نہ ساڑا بھی فائدہ نہیں، تہاڈا فائدہ وہی ہے کہ زیادہ نہ ہی صحیح پوری تقریر نہ سے، لیکن ایک نہیں کسی گل پر عمل کر جاؤ، اتھے بھی کامیاب تو اتھے بھی کامیاب۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عائشہ آج میرا دل چاہتا ہے میں تجھے کچھ دوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نہ دوں بلکہ تو خود مانگے جو چیز وہ میں تجھے دوں۔ اب آج کل کی عورت ہوتی تو ذہن میں فوراً خیال آتا، آج شوہر نامدار کا دریائے رحمت جوش میں ہے تو سونا مانگ لوں، چاندی مانگ لوں، ہیرے جواہرات مانگ لوں، بنگلہ مانگ لوں، مکان مانگ لوں، گاڑی مانگ لوں۔ لیکن یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ ام المومنین ہے اور سیدہ عائشہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ اب سوچنے لگی، پروردگار یہ مانگوں تو یہ رہ جاتا، یہ مانگوں تو یہ رہ جاتا، کوئی ایسی ایک چیز مانگ لوں کہ جس میں تمام دنیا کی چیزیں آ جائیں۔ کافی دیر سوچا، ذہن میں کوئی بات نہیں آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں کہ میں آپ سے کیا مانگوں، اس بات کا مشورہ میں اپنے ابا جان ابو بکر صدیق سے کر لوں۔ زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ کہا ہاں ہاں پیاری عائشہ، میری طرف سے اجازت ہے، جائیے گا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لے۔ عائشہ دوڑی دوڑی پہنچی، ابا حضور آج سرکار کا دریائے رحمت جوش میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے۔ ابا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا مانگوں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، بیٹا عائشہ اگر آج دریائے رحمت جوش میں ہے، نبی دینا چاہتے ہیں، تو لینا چاہتی ہے، تو سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کر، یا رسول اللہ یہ معراج کی رات تھی جب آپ رب کائنات سے ملاقات کرنے گئے تھے، آپ کی بڑی رب سے خاص باتیں ہوئی تھی، ان خاص باتوں میں کوئی ایک بات ہمیں بتا دو۔ باتیں بہت ساری ہوئی ہیں اور ہوئی بھی خاص باتیں، یا رسول اللہ ان خاص باتوں میں کوئی ایک بات بتا دو۔ اما عائشہ نے سنا، آئی واپس پلٹ کر سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے پوچھا عائشہ کیا پیغام لائی ہو؟ کہ یا رسول اللہ ابا حضور نے یہ تمنا کی ہے کہ آپ جب معراج کی رات میں رب سے ملاقات کرنے گئے تھے، رب سے آپ کی بڑی خاص باتیں ہوئی، ان خاص باتوں میں کوئی ایک بات بتا دو۔ اتنا سننا تھا، سرکار مسکرائے، ارشاد فرمایا عائشہ یہ صدیق کوئی عام نہیں ہے، یہ یار غار ہے، اس نے لفظاً قرآن مجھ سے پڑھا، تمنا بھی کی تو کیا کی میرے یار نے؟ سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے نہیں، جواہرات نہیں، دنیا نے کچھ نہیں مانگا، بلکہ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ راز کی بات تھی، بتانا نہیں تھا، لیکن آج جب آمنہ کے چاند نے وعدہ کر لیا کہ تو جو مانگے گی تجھے دیا جائے گا، جب وعدہ کر لیا تو سن لے، رب کائنات سے معراج کی رات میں بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن ان تمام باتوں میں خاص بات ایک یہ بھی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے محبوب تیری امت میں جب دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں گے یا دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، کوئی تیسرا اٹھ کر بیچ میں ان دونوں کی جب صلح کروا لے گا، ان دونوں کو آپس میں ملا دے گا، تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا کہ میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں جو دو آپس میں لڑنے والوں کو ملا دے گا، مجھے رب پر لازم ہے کہ اسے جنت عطا کر دوں۔
مجھ رب پر لازم ہے میں اسے جنت عطا کروں. حضرت عائشہ نے سنا ابو بکر نے کہا تھا کہ جیسے نبی ارشاد فرمائے فوراً میرے پاس آ جانا اور مجھے بتانا سرکار نے کیا ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. عائشہ دوڑی دوڑی پہنچی. ابا حضور بڑی خوشی کی بات ہے. کہا بیٹا کیا؟ کہا سرکار نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں اللہ کے رسول جب رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں پر بڑی باتیں خاص باتیں ہوئی، لیکن ان باتوں میں ایک بات یہ بھی ہوئی کہ جو دو آپس میں لڑنے والوں کو ملاتا ہے رب ہو کر رب فرماتا ہے کہ مجھ رب پر لازم ہے میں کہ اسے جنت عطا کروں. ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن سونا رب جی آخ رہا ہے نا، پیارا سونا رب ہے نا. رب فرما رہا ہے کہ میری رب ہو گیا میں لازم ہے کہ اسی جنت عطا کراں. حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سنی تو خوش ہونا چاہیے تھا. ابو بکر صدیق رونے لگے. جب رونے لگے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے. جب ہوش آئی تو اماں عائشہ نے پوچھا ابا حضور یہ بات سن کر آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، آپ روئے کیوں، بے ہوش کیوں ہوئے؟ اماں عائشہ نے جب یہ بات پوچھی ابو بکر صدیق کہنے لگے عائشہ تو ایک بات کو ایک ہی طرف لے جا کر دیکھ رہی ہے، لیکن یہ صدیق ہے، صدیق کوئی عام نہیں ہے، اس نے لفظاً قرآن نبی سے پڑھا. میں آقا کائنات کی صحبت میں رہا ہوں، دن رات ان کی خدمت میں رہا ہوں. جب ایک رخ نہ دیکھ لیکن اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ تو اماں عائشہ نے پوچھا ابا حضور بتائیے گا. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں عائشہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا جب دو آپس میں لڑنے والوں کو رب تبارک و تعالی جنت دے سکتا ہے تو جو انسان دو آپس میں ملے ہوں کو جدا کر دے تو رب اسے جہنم بھی دے سکتا ہے. اللہ اکبر. کہا بیٹا عائشہ میں اس بات کو سن کر اور اس بات کو سوچ کر پریشان اس لیے ہوا، اس لیے رویا کہ کہیں یہ بات ابو بکر سے نہ ہو جائے کہ کوئی دو دل آپس میں ملے ہوں تو ابو بکر کی وجہ سے وہ دو دل جدا نہ ہو جائیں. آج ہم اپنی اپنی جگہ سب کچھ ہیں، سب عہدے ہمیں مل گئے، لیکن جناب والا ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے. کبھی یہ کوشش ہم نے کی ہی نہیں کہ یار فلاں جگہ پر جھگڑا ہو رہا ان دونوں کو آپس میں ملا دیا جائے. کوشش یہ رہتی ہے جو لڑ رہے ادھر بھی جا کے جناب والا ان کو کان بھرنے، ادھر بھی جا کے بھرنے. تو پھر معراج کی تقریریں سنانے کا ہمارا کوئی مقصد حل ہوتا نہیں ہے.